لائق صد تکریم سامعین مکرم، کتنا مشکل ہوتا ہے نا مہینے کے آخر میں اگر حساب دینا ہو۔ آپ پوچھیں کوئی بندہ آفس میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہے، کسی ادارے میں بیٹھا ہے، مہینے بعد حساب اگر مکمل کرنا ہو اسے کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ایک مہینے کا حساب چند گھنٹوں کا، چند روپوں کا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سانسوں کا حساب دے اور پوری زندگی کتنا مشکل ہو۔ جب اللہ عز الجلال پوچھے کہ کیا لے کے آئے اور کون حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک سوالات کے جوابات مکمل نہیں ہو جاتے۔ مالک الملک میرے اور آپ کے لیے روز قیامت آسانیاں فرمائے۔ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہلاک ہو گیا۔ اور کیسے ہولناک منظر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگ جمع ہوں گے جس طرح دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے حفاتا عوراتا غرلا، پاؤں بھی ننگے، جسموں سے ننگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر رہی تھی یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے؟ یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذاك، ماحول بھی اتنا سخت ہوگا، اتنی ہوش نہ ہوگی، ایسے درد بھرے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری امت کی باری آئے گی 70,000 لوگ میرا اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، لا حساب علیہم ولا عذاب، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، جنت کے دروازے کھلیں گے اور میرا اللہ ان کو جنت کا مہمان بنا دے گا۔ مع کل 70,000، 70 کو 70 سے ضرب دے، اتنے لوگ اللہ عز الجلال اپنی خاص رحمت سے بغیر حساب کے جنت کے مہمان بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرما ہوں گے، عرضت علی الامم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ چلتا رہا، فرماتے ہیں مجھے امتیں دکھائی گئی، کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کے پاس چند ایک لوگ تھے، کسی کے ساتھ 2 لوگ تھے، کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ ایک امت کو دیکھا بہت بڑا گھروں ہے، بتایا گیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت، پھر میری امت مجھے دکھائی گئی اور بتایا گیا 70,000 لوگوں کو میرا اللہ جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، اب آپس میں صحابہ کی گفتگو جاری تھی، کون سے لوگ ہو کن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کچھ دیر کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ عز و جلال ہمیں بھی اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان خوبیوں میں سے دو خوبی، لا یتطیرون، بدشگونی نہیں پکڑتے، وہم علی ربہم یتوکلون، کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ عز الجلال پہ توکل کرتے ہیں۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کو منحوس سمجھنا، ایسے جملے جو زمانہ جاہلیت کی عکاسی کرتے ہوں، صبح صبح کس کا منہ دیکھنا پڑ گیا، لگتا ہے سارا دن اب خیر نہیں، کبھی وقت کے بارے میں، کبھی خاص مہینے کے بارے میں، کسی پرندے کی آواز سننے کے بارے میں، یہ مختلف ایسی چیزیں، اور ان سے ایسا نتیجہ خود سے نکال لینا کہ اب یہ نقصان ہو جائے گا، ایسی بدشگونی اللہ عز الجلال کو پسند نہیں ہے۔ فیصلہ لکھنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ عز الجلال کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آپ کو جو پریشانی دیکھنا پڑی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے مومن آدمی کو میرا اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بہت ساری آپ کی خطائیں اور غلطیاں تو میرا اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں پکڑ ہوتی ہے، آپ کی بداعمالیاں ہوتی ہیں، آپ کی عملی کوتاہی ہوتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح کبھی کسی کے بارے میں ایسی رائے نہ بنائیے، یہ ہے تو اس وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، یہ وقت ہی ایسا چل رہا ہے تو یہ نقصان ہو گیا، ایسا کہ آگے صفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے، مختلف جملے بولا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کو وہی دکھ پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، وہ نفع جو اللہ عز الجلال نے آپ کے نصیب میں نے لکھا، ساری دنیا جمع ہو جائے، وہ آپ کو مل نہیں سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ نقصان جو اللہ عز الجلال نے آپ کے نصیب میں نے لکھا، دنیا کے فرعون اکٹھے ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے نصیب لکھنے والی ذات ہے تو کون سی؟ اللہ عز الجلال کی ذات ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، میرا اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ کوئی نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کا ثواب دیکھتا ہے، آخرت کی بہاریں
میرے اللہ نے کیا کیا بنائی ہے اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ومن اساء فعليها، جو جرم کا ارتکاب کرتے، نافرمانی کرتے، ظلم کرتے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، ان بطش ربک لشدید، پھر سہنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا وما ربک بظلام للعبید، میرا اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یا کوئی کہے کہ باپ ظلم کر رہے ہیں، والدہ ظلم کر رہی ہے، دل مانتے ہی نہیں ہے۔ اربوں خربوں ماں باپ جمع کر لیں، اللہ ذوالجلال کی محبت کے کیا کہنے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، آپ نیکی کرتے ہو، میرا اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جہاں نیکی کو ضائع نہیں کرتا وہاں میرا رب کسی بھی اپنے بندے پہ بے جا ظلم نہیں کرتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسان کا کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس توفیق خاص سے نوازے، ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں، وقت کے بارے میں، چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کبھی بھی ایسی رائے کا اظہار نہ کرے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا نحوست اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ جب کوئی شخص زمانے کے بارے میں ایسی بات کر دے، کسی مہینے کے بارے میں ایسی بات کر دے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ مہینے اللہ ذوالجلال نے بنائے، دن اللہ ذوالجلال نے بنائے، اور نسبت بنانا کہ یہ دن ایسے ان کے اندر نحوست بھری ہوئی ہے، ایسی جرت جب کوئی کرتا ہے میرے بھائیوں اس کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ میرا اللہ کب کس پہ رحم فرما دے یہ اللہ کا معاملہ ہے، کب اللہ کی کوئی پکڑ میں آ جائے یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بدشگونی سے محفوظ فرمائے۔ وہ نیک لوگ جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا، ان کی دوسری خوبی یہ ہے وہ توکل کیا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال پہ توکل کیا کرتے ہیں۔ توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہیں بڑا یقین ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی کہنے والا کہ استاذ کے بارے میں، باپ کے بارے میں، والدہ کے بارے میں یہ بات انہوں نے بولی، ان کی محبت ہے، اور یہ ایک تعلق ایسا خوبصورت ہوتا ہے دل مانتے ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دل نہیں مانتا، اللہ ذوالجلال کے بارے میں جب بات ہو وہاں یقین اور پختہ عزم ہوتا ہے میرا اللہ سنوارے گا۔ جب راستہ اللہ کے دین کا ہے پھر بھروسہ اللہ ذوالجلال پہ اتنا گہرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
جب اپنی بیوی اور اپنے لختی جگر کو جنگل بیابان میں چھوڑا، یہ توکل تھی۔ جا رہے تھے، کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے، روکنا چاہ خود ہی، پھر بولا اللہ کا حکم ہے، جی اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھنے میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جنگل بیابان، ویرانی ہی ویرانی ہے۔ بندہ مومن جب دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں سامنے اندھیرا کیوں نہ ہو، ویرانی ہی ویرانی کیوں ہو، دور دور تک کسی کے نظر آنے کی کوئی توقع کیوں نہ ہو، بس اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، اور یقین ہوتا ہے اندھیرے اور اندھیرے جتنے مرضی گہرے ہو جائیں، میرا اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ہر راستہ درست ہونا چاہیے، آپ کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے۔ اللہ والے اللہ پہ پھر بھروسہ ایسے کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے نا بنی اسرائیل کو لے کے، فرعون کو اطلاع ہوئی تھی، فوجیں نکلی تھی، یہ آگے آگے تھے، آگے پانی کی موجیں تھی، جو دیکھا تو پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ کہنے والے نے کیا بولا تھا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یا موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے۔ نظر آ رہا ہے سامنے پانی کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا راستہ ہو، دین کا راستہ ہو، اللہ پہ توکل ہو، اللہ والے پھر ایسے ہی بولا کرتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا اللہ راستے بنائے، میرا اللہ راستے بنائے۔ دیکھنے میں تو کوئی راستہ نہیں، دیکھنے میں تو پکڑے جا چکے ہیں، لیکن توکل اور بھروسہ یہ ہے، آپ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہو، آپ کا بھروسہ اللہ عز الجلال پہ ہونا چاہیے، میرا اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ عز الجلال پہ ایسا توکل کرنے والے، ایسا بھروسہ کرنے والے، میرا اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتا، اور ان کا یہ توکل اور بھروسہ، اللہ ذوالجلال پہ اعتماد اگر میرے رب کو پسند آ گیا، روز قیامت یہ منظر ہوگا، حالات کتنے کٹھن ہوگے، ہر جانب رب نفسی کی آواز ہوگی۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا جب بڑے بڑے نیک اولیاء اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی رب نفسی بولتے، ایک آواز بلند ہوگی، رب امتی رب امتی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے دردناک منظر میں میرا اللہ اعلان فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں 70,000، پھر 70,000 سے اس کو ضرب دیجئے، اتنی تعداد میں لوگوں کو میرا اللہ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی خوبی بدشگونی نہیں لیتے، خوبی کیا ہے؟ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، گھبراتے نہیں، حالات کا رونا نہیں روتے، جڑے رہتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، یا اللہ
فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، میرا اللہ ان پہ انعامات کی برکات کیسے برساتا ہے؟ آئیے دیکھیے قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آپ ایمان والے ہو، ایمان والوں کو میرا اللہ مخاطب فرماتا ہے ایمان والے ہو، پھر توکل کر لیجئے، اللہ ذوالجلال پہ توکل کر لیجئے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو مدرسے میں بھیجا، حفظ کر رہے ہیں، یا درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کے جملے کسے، کیا کرے گا، کیسے کمائے گا، کیسے رہے گا؟ بھائی اتنا ذہین ہے بچہ، آپ اس کو ادھر لگاؤ یا آپ اس کو ادھر لے جاؤ، مختلف باتیں، مختلف جملے۔ جب راستہ اللہ کے دین کا ہے، آپ ایمان والے ہو، بھروسہ اللہ ذوالجلال پہ کر لیجئے۔ کہنے والے جو کہتے ہیں نا زندگی میں اندھیرے اتنے ہوں گے، میرا اللہ اتنی روشنی فرمائے گا، جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے پھر دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، میرا اللہ رحمتیں اتنی فرما دیتا ہے۔ ایمان والے اللہ ذوالجلال پہ توکل کیا کرتے، پھر میرا اللہ ان کو ایمان کیا دیتا ہے، انعام کیا دیتا ہے؟ ایک تو ایمانی تازگی عطا فرماتا ہے، اور کیا عطا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، میرا اللہ بڑی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب پہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا کریں، جھوٹ نہ بولو تو کام تو چلتا ہی نہیں ہے، اتنا کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، اور جو سچ بولتے ہیں ایسے دکان نہیں چلتی، ایسے کاروبار نہیں چلتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اپنے رب پہ بھروسہ تو کیجیے، مانا نقصان ہو جائے گا لیکن ظاہر میں آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا، برکتی اللہ ذوالجلال نے اپنے پہ توکل کرنے کی وجہ سے جو آپ کے لیے بطور انعام رکھی ہے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، لیکن دیکھنا باقی یہ ہے تم چلتے کیسے ہو، تم توکل اور بھروسہ کرتے کیسے ہو۔ دروازے بند کیوں نہ ہو جائیں، جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، لگے ہوئے تالے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ تالے کی چابی نہ ہو تو تالا کھلتا ہی نہیں ہے، کتنے تالے لگے ہوئے ہو، رب کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام جو چلتے ہیں تو تالے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں، جتنے بھی اندھیرے کیوں نہ ہو روشنی میں بدلتے ہیں جب بھروسہ کرنے والے اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال پہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، جو توکل اپنے رب پہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میرا اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، جس کو عرش والا مہربان کافی ہو جائے اس کو دنیا کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ جس کا اللہ ہو جائے، جسے اللہ کافی ہو جائے، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حقیقی توکل نصیب فرمائے۔ لو انکم توکلون علی اللہ کما حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا،
شروع سے لے کے آخر تک زندگی میں، ہمارے معاشرے میں ہمیں صرف اور صرف اللہ ماشاء اللہ پریشانی تو رزق کی رہتی ہے نا، مال کی، کیا بنے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ مختلف سوالات ہیں۔ کہنے والے یوں بھی بول جاتے ہیں، او بھائی باتوں سے کام نہیں چلتا، کوئی حقیقت ہونی چاہیے جس کو میں تسلیم کر لوں۔ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راستہ اللہ کے دین کا ہے، دین کو چھوڑ کے کبھی دنیا کی جانب نہ جائیے۔ ہاں، دین کو سینے سے لگا کے تم جیتے ہو احتیاط کے ساتھ، دنیا بھی ضروری ہے لیکن دین کو چھوڑ کے دنیا کو اختیار کرنا صرف اور صرف ناکامی ہی ناکامی کا راستہ ہے۔ آپ نے دین کو گلے لگا لیے، اب لگتا ہے کہ نقصان ہو جائے، آپ اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ ذوالجلال پہ بھروسہ کیجئے۔ آپ کو نظر نہیں آتا پرندے ہیں، نکلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صبح کو نکلتے ہیں شام کو لوٹ آتے ہیں، نکلتے تو بھوکے ہیں، لوٹتے ہیں پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ میرا اللہ جو پرندوں کو سنبھال لیتا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ میرا اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا، یہ ایمان کی آپ کی کیفیت ہے۔ جتنا توکل اور اعتماد اور بھروسہ اللہ ذوالجلال پہ خوبصورت ہوتا جائے گا، میرے اللہ کی رحمتیں، نوازشیں آپ پہ بڑھتی جائے گی۔ بہت بڑا انعام جو میرا اللہ عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کا اعتماد ہوتا ہے اللہ ذوالجلال پہ۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ زندگی میں بہت سے انسان کے دشمن ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، برا سوچنے والے، کامیابی کو دیکھ کے خوش نہ ہونے والے، اپنے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیگانے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، کچھ دعا دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو چہرے پہ تو بہت اچھا بولتے ہیں لیکن اندر سے ان کا جو کوڑ ہے وہ نظر نہیں آتا، اگر نظر آ جائے انسان حیران رہ جائے۔ ایسے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائے۔ یہ جو شیطانی وار ہے، دلی نفرتیں، کدورتیں، رنجشیں جو اندر ہی اندر پنپتی رہتی ہیں، اللہ ذوالجلال ایسی رنجشوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک بہت بڑا دشمن جہاں پہ دشمنی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، اس دشمن کو اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے بیان فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، آنکھیں کھلی رکھنا، بھیس بدل کے آتا ہے، رنگ بدل کے آتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا، جیسا شخص ہو اس کی سوچ اور اس کے ماحول کے مطابق بن کے آتا ہے، سمجھتا ہے اس سے بڑا کوئی خیر خواہ کوئی نہیں ہے، لے جاتا ہے اللہ ذوالجلال سے دور۔ لیکن جن کا بھروسہ اللہ ذوالجلال پہ ہوتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے انعام تو میرا اللہ اور بھی بہت سے عطا فرماتے ہیں۔ جو توکل کرتے ہیں اپنے رب پہ کرتے ہیں، جن کا بھروسہ ہوتا ہے اپنے رب پہ ہوتا ہے،
اور انعامات بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ان انعامات کے ساتھ میرا اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اس بہت بڑے دشمن شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کیا کرتے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال پہ توکل، اعتماد اور بھروسے والا جملہ اللہ والے جب بولتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ذوالجلال انہیں بہت سی پریشانیوں سے بچا لیا کرتے۔ رب کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ ذوالجلال کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ ذوالجلال پہ توکل کرنے والے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب ارادہ کر لو، بھروسہ اگر اللہ ذوالجلال بھی ہونا چاہیے۔ یہ انداز اگر اللہ کو پسند آ جائے، میرا اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے دعا کیا کرتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ نقشہ بھی کھینچا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے دین کے راستے میں اسی طرح ہی اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رب پہ اسی طرح بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں پہ اللہ ذوالجلال نے اپنے اوپر توکل کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پہ ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں بچپن میں یہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں جگہ فلاں اکیڈمی میں فلاں سکول میں میٹرک ہو جائے گی، انٹر ہو جائے گا، یوں کامیابیاں کامیابیاں سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ مختلف انداز سے یہ سفر جاری رہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کے اس نظام میں حقیقی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامیابی ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے، وہ لوگ جو توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال پہ کرتے ہیں، کسی بھی ڈر اور خوف میں نیکی کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی بھی لالچ میں کسی بھی جگہ نیکی کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اسے اختیار کرتے اور نتیجہ
جیسا بھی ہو اس کو اپنے رب کے حوالے کرتے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پرواہ نہیں کرتے، انہیں صرف پرواہ ہوتی ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، انہیں صرف پرواہ ہوتی ہے اللہ ذو الجلال راضی ہو جائے، اللہ ذو الجلال کا فضل ہو جائے۔ مالک الملک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق خاص سے نوازے، ہم اپنے رب پہ بھروسہ، اعتماد اور توکل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔